انسان اپنے ساتھ اپنی زندگی میں دھوکہ کیسے کرتا ہے؟ اپنے ساتھ انسان زیادتی اور ظلم اور دھوکہ کیسے کرتا ہے؟ یہ بڑی سادہ سی چیزیں اور بڑی اہم چیزیں جو انسان کو سمجھنی چاہیے۔ پہلی بات جو لکھی گئی کہ انسان جب اپنے ساتھ دھوکہ کرتا ہے تو وہ اپنے پیچھے رہ جانے والوں کے لیے بڑا مال جمع کرتا ہے، بڑا کچھ جمع کرتا ہے ان کے لیے، اور اپنے کے لیے کچھ نہیں کرتا۔ اپنے مستقبل اور فیوچر کو وہ بالکل تباہ کر دیتا ہے اور پچھلے والوں کے لیے خزانے جمع کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ اپنے ساتھ دھوکہ ہے کہ وہ پچھلوں کے لیے جو کر رہا ہے اپنے لیے کچھ نہیں کر رہا۔ دوسری بات اپنے ساتھ دھوکہ بازی کی کہ انسان ایسے گناہوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے جو اس کی ہلاکت اور تباہی کا باعث بنتے ہیں، جو قبر و حشر کو برباد کر دیتے ہیں، ہمیشہ کی زندگی کو فنا کر دیتے ہیں۔ تو انسان ان گناہوں میں لگا رہتا ہے۔ یہ بھی انسان کا اپنے ساتھ دھوکہ ہے۔ اپنے ساتھ انسان دغا کر رہا ہے کہ گناہوں پہ گناہ کر رہا ہے اور ان سے باز بھی نہیں آ رہا۔ اور تیسری چیز کہ وہ نجات کا سبب بننے والے اعمال کو چھوڑ دیتا ہے۔ اس کی نجات کیسے ہوگی، کن اعمال میں ہوگی، اسے فکر ہی نہیں ہے کہ میں نے یہ عمل کرنے یا نہیں کرنے میں۔ وہ قبر میں جب میں بالکل آئسولیٹ ہو جاؤں گا، تنہا ہوں گا، کوئی بھی میرے پاس نہیں ہوگا، یا حشر میں جب میں اپنا ذمہ دار خود رسپانسیبل ہوگا، وہاں میرا جا کے کیا بنے گا۔ تو وہ شخص اس وقت کے لیے نیک اعمال بھی نہیں کرتا۔ تو یہ بھی اپنے ساتھ دھوکہ ہے۔ اور پھر اپنے آپ کو دھوکہ بازی مبتلا کرنے کی 3 علامتیں بھی حکماء اور علماء نے لکھی ہیں، بڑی پیاری۔ پہلی علامت یہ ہے کہ انسان خواہشاتی اور شہوات نفسانیہ کی طرف بڑھتا ہی جاتا ہے۔ جیسے نفس نے کہا ویسے کیا، جیسے شہوت آئی، جیسے خواہش آئی، انسان ادھر ہی دوڑتا رہا، ادھر ہی بھاگتا رہا، اور انسان نے کبھی اپنے بارے میں سوچا بھی نہ ہو، تفکر اور تدبر بھی نہ کیا ہو۔ تو یہ دھوکے بازی کی پہچان اور علامت ہے کہ انسان اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ اور دوسری چیز کہ لمبی لمبی امیدوں کے آسرے اور سہاروں پہ توبہ اور عمل میں تاخیر کرتے جانا۔ ہر روز یہی سوچنا کہ کل عمل کروں گا، ہر روز یہی ذہن بنانا کہ کل جو ہے وہ قبر کی تیاری کروں گا، کل حشر کی تیاری کروں گا، اور دنیا کے پیچھے آج ہی دوڑتا جا رہا ہے۔ تو لمبی لمبی خواہشیں، بڑی بڑی پلاننگز، منصوبے، ان کے آسرے عمل بھی چھوڑ دے، توبہ بھی چھوڑ دے۔ تو یہ بھی دھوکہ دہی کی علامت ہے، اپنے آپ کو دھوکہ دینے کی۔ اور تیسری کہ آخرت کی امید رکھنا لیکن عمل کے قریب نہ جانا۔ آخرت کے بارے میں خوش گمانیاں رکھنا، بڑے خوبصورت نعرے لگانا، بڑے بڑے لوگوں کو سن کر عمل کیے بغیر ہی آخرت کے اندر اپنا سب سے بڑا حق سمجھنا، اور یہ سمجھ لینا کہ میں تو جلدی بھاگ کے جنت میں چلا جاؤں گا، جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے۔ خطیب اور خطباء حضرات ایسے باتیں بتاتے ہیں کہ عمل کی لوڑ کو نہیں، بس تم گزر جاؤ گے، تم بخشے جاؤ گے، تم بخشائے ہو، تمہیں کچھ وہاں پوچھ گاچھ اور انویسٹیگیشن نہیں ہوگی، تمہیں وہاں نہیں روکا جائے گا، وہاں نہیں ٹوکا جائے گا، بلکہ تم تو یوں ہی گزر جاؤ گے، بس ادھر سے لہر ہوگی ادھر گزر جاؤ گے۔ تو عمل نہ کرنا اور آخرت کے بارے میں بڑے بڑے خوشنما خواب دیکھنا، یہ بھی انسان کی اپنی ذات کے ساتھ دھوکے کی علامت ہے۔